أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اس بارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر توحید و رسالت، جنت اور جہنم والوں کا تذکرہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے 6 انبیاء علیہ السلام کا مختصر تذکرہ اس بارے کے اندر کیا گیا ہے. یہ سورہ اعراف ہے، آرام عرف سے ہے. اصحاب الاعراف کا تذکرہ اس کے اندر ہے. اہل جنت کا تذکرہ، اہل جہنم والوں کا تذکرہ، اہل اعراف والوں کا تذکرہ. اہل جنت والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے، نیکیاں جن کی زیادہ ہیں، اللہ انہیں جنت میں داخل کریں گے. جہنم والے وہ لوگ ہیں جن کے گناہ زیادہ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل کریں گے. ایک طبقہ وہ بھی ہوگا جن کے گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہوں گے. ان کو ایک جگہ رکھا جائے گا جہنم اور جنت کے درمیان میں، ایک دیوار پر وہ بیٹھے ہوئے اہل جنت والوں کو بھی دیکھیں گے، اہل جہنم والوں کو بھی دیکھیں گے. ان کو اعراف، اصحاب الاعراف کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تسلی دی ہے نبی علیہ السلام کو کہ آپ دل چھوٹا نہ کریں اہل مکہ کے ایمان نہ لانے پر. ہم ان کا معاملہ کل قیامت کے دن دیکھیں گے. اللہ نے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کل قیامت کے دن نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا، بلکہ نیکیاں تولی جائیں گی، وہاں پر ناپا جائے گا. نیکیوں میں وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کی نیکیاں زیادہ وزنی ہوں گی وہی کامیاب ہوگا. نیکیاں تھوڑی ہیں مگر بہت زیادہ وزنی ہیں تو وہ کامیاب ہوگا. نیکیاں زیادہ ہیں، وزنی نہیں ہیں، گناہ وزنی ہیں، تو پھر وہ ناکامیاب اور نامراد ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے شیطان کا تذکرہ اس کے اندر کیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اس میں سور پھونکا، یعنی اس میں روح کو پھونکا. پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. کیونکہ شیطان بھی اہل جنت میں سے تھا، فرشتوں کے ساتھ میں رہا کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا سارے فرشتے سجدے میں گر گئے. سب سے پہلے سجدے میں گرنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام. علماء فرماتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ہی زیادہ اعزاز سے نوازا. سارے فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے لے کر سارے فرشتے سجدے میں گر گئے. فسجدوا الا ابلیس، مگر ابلیس یعنی شیطان وہ کھڑا رہا، اس نے سجدہ نہیں کیا. لم یکن من الساجدین. جب اس سے پوچھا گیا کہ اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، سارے لوگوں نے، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. بعض علماء فرماتے ہیں ساری مخلوقات نے سجدہ کیا، مگر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال ما منعک الا تسجد اذا امرتک، تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے، اللہ کے حکم کو نہ ماننے سے؟ تو اس کا سب سے پہلا جملہ تھا قال انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے، جیسے آج کل ہمارے درمیان میں معاملہ ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے سمجھدار ہوں، میں اس سے مالدار ہوں، میں اس سے نسب میں، خاندان میں بڑا ہوں. یہ تمام پینترے شیطان کے ہیں. شیطان ہی وہ مخلوق تھی جس نے سب سے پہلے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا اور کہا میں افضل ہوں. کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کرنے والی ذات کون سی ہے. شیطان یہ معمولی مخلوق نہیں بلکہ شیطان بہت بڑا عالم. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان میں 3 عین تھے، چوتھا عین نہیں تھا جس کی وجہ سے گمراہ ہو گیا. سب سے پہلے وہ عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، اور جس کی وجہ سے وہ فرشتوں کو درس دیا کرتا. بعض علماء کا کہنا ہے اتنا بڑا عالم تھا.
اور دوسرا عین عابد تھا، بہت بڑا عابد تھا۔ علماء فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے دنیا میں ایسی کوئی جگہ باقی نہیں ہے جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو، اتنا بڑا عابد تھا۔ اور عارف تھا، عارف کہتے ہیں جاننے والے کو، ہر چیز جانتا تھا، پہچانتا تھا۔ یہ تین عین اس کے اندر موجود تھے، چوتھا عین نہیں تھا، وہ عاشق نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ تکبر میں پڑ گیا، گھمنڈ میں پڑ گیا، انانیت اس کے اندر آ گئی اور کہا انا خیر، میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے۔ خلقتنی من نار، خود ہی بول رہا ہے، اسے پوچھا نہیں گیا کیسے تو بہتر ہے، وہ خود ہی جواب دے رہا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو تو مٹی سے بنایا گیا، بھلا آگ مٹی کے مقابلے میں کیسے کمزور پڑ سکتی ہے؟ اور اپنی صفات بیان کرنے لگا کہ دیکھو آپ مٹی کو اوپر اڑاؤ وہ نیچے آ جائے گی، بکھر جائے گی، آگ کو اوپر اڑاؤ بڑھتی چلی جائے گی اور چولہے بڑھیں گے۔ اس نے بہت ساری باتیں کہی اپنے آپ کو اچھا بتانے کے لیے، جیسے آج کل ہمارے اندر بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے کو بلند بتانے کے لیے کسی بھی حد تک جاتا ہے، گویا وہ اپنے آپ کو شیطان بنا لیتا ہے۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، اللہ نے اس سے کوئی سوال جواب نہیں دیا، بس اللہ نے کہا فاخرج، یہاں سے نکل جا۔ جو بات نہیں مانتا، تکبر کرتا ہے، الکبر ردائی، اور کما قال علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا تکبر اللہ کی چادر ہے، جو اس چادر میں اپنے پاؤں داخل کرنا چاہے گا وہ نصف نابود ہو جائے گا، جیسے شیطان نصف نابود ہوا۔ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مردود قرار دیا، اللہ نے کہا یہاں سے نکل جاؤ۔ مگر وہ بھی بڑا ہوشیار تھا شیطان، کیونکہ عارف تھا، عالم تھا، عابد تھا، بہت ہوشیار تھا۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نکل جا تو نکلنا ہی پڑا، مگر جاتے جاتے اس نے اللہ سے دعا کی۔ دیکھو اللہ کیسے کریم ہے، کیسے رحیم ہے۔ ایک مخلوق اللہ کی نافرمانی کرتی ہے سر عام فرشتوں کے سامنے، اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار، مگر پھر بھی وہ جب دعا کرتا ہے اللہ اس کی بھی دعا سنتے ہیں۔ آج ہمارے معاملات اس لیے نہیں سدھر رہے، ہم مانگ نہیں رہے ہیں، ایک تو ہم مانگتے نہیں، دوسرا مانگنے کا طریقہ ہمیں نہیں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے حالات اٹکے ہوئے ہیں۔ شیطان نے تکبر کیا، اور ویسے وقت میں جب اللہ ناراض، سخت ناراض ہے، ویسے وقت میں اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ اللہ سے کیا دعا کیا شیطان نے؟ قال انذرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا اے اللہ ٹھیک ہے میں نکل جاؤں گا، مگر مجھے مہلت دیجئے، مجھے مہلت دیجئے۔ کب تک؟ قیامت تک کی مجھے مہلت چاہیے۔ تین چیزیں اس نے مانگی، ہمیشہ کی زندگی، یعنی قیامت تک کی زندگی اس نے مانگی۔ اللہ نے، کیونکہ اسے مانگنے کا طریقہ آتا تھا، عالم تھا، جانتا تھا کہ اللہ کے سامنے کیسے مانگا جائے، اللہ نے منظور کر لیا، زندگی منظور ہو گئی۔ اب وہ مرے گا نہیں۔ جو آدم علیہ السلام کو جو شیطان بہکایا، آج بھی وہ شیطان موجود ہے، اس کے چیلے بھی ہیں، وہ بھی موجود ہے، وہ مرے گا نہیں، قیامت تک بھی رہے گا۔ دوسری چیز اس نے کہا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، مجھے اس بات کی بھی اجازت دی جائے کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں، کیونکہ مجھے جنت سے آدم کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے، اسے معلوم تھا انسانیت کا سلسلہ چلنے والا ہے، شروع ہونے والا ہے، اس نے کہا کہ میں آدم کی اولاد کو بہکانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ نے اس کی بھی اجازت دے دی۔ اور تیسری اجازت نے یہ مانگی مجھے یہ اختیار دیا جائے کہ انسان کے رگوں میں میں اس کے خون سے تیز دوڑوں، میں خون سے تیز دوڑوں۔ ہر انسان کے دل کے بائیں جانب ایک نقطہ ہے، وہ شیطان کا حصہ ہے، وہیں بیٹھ کر انسان کو شیطان بہکاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ساری دعائیں قبول کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ شیطان سے ناراض تھے تو پھر اس کی دعا کیوں قبول کی؟ اس لیے اس کی دعا قبول ہوئی کہ وہ چیلنج میں آ گیا اور کہنے لگا میں بہکا کر بتاؤں گا، یعنی میں آپ کے بندوں کو رائے حق سے ہٹا کر بتاؤں گا۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ جا تجھے جو کرنا ہے کر لے، مگر یاد رکھنا، جب وہ جانے لگا اللہ نے فرمایا مگر یاد رکھنا
تو ساری زندگی میرے بندوں کو بہکاتا رہا، میری نافرمانی میں لگاتا رہا، موت سے ایک لمحہ پہلے بھی اسے احساس ہوتا ہے اور وہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں سے ساری زندگی کی گناہ معاف کر دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ بھی نوبت نہیں آنے دوں گا۔ اللہ نے کہا کہ دیکھ لے اپنی کوشش کر کے۔ الغرض اس کو نکال دیا گیا۔ تو پھر جب وہ نکل گیا تو دنیا میں چونکہ ابھی آدم علیہ السلام آئے نہیں تھے، وہ باہر بھٹکتا رہتا آسمانوں میں، کبھی زمین میں کبھی آسمانوں میں، اور آدم علیہ السلام سے اس نے دشمنی کر لی۔ انہ لکم عدو مبین قرآن نے جسے کہا۔ اب وہ چال چلنے لگا کہ میں آدم کو جنت سے کیسے نکالوں، جس آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکلا ہوں میں اس آدم کو بھی جنت سے نکالوں گا۔ آدم علیہ السلام بڑے مزے سے جنت میں تھے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اللہ نے ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا۔ اس میں حکمتیں ہیں، کیوں منع کیا تھا وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیوں منع کیا گیا تھا، ورنہ بعض علماء کہتے ہیں گیہوں کا درخت تھا، وہ کوئی ایسی قباحت میں نہیں تھی کہ اس کے کھانے کی وجہ سے جنت سے نکالا جائے۔ اللہ کس میں مصلحت ہے، اللہ کی ہر کام میں مصلحت، کسی کو طاقت دی مصلحت، کسی کو کمزور بنایا مصلحت، کسی کو مالداری دی مصلحت، کسی کو غریب بنایا مصلحت، کسی کو زندگی دی مصلحت، کسی کو موت دیا اس میں مصلحت۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت چھپی ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے ہر فیصلے پر انسان کو راضی ہونا چاہیے۔ جسے کل آیا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اس میں مصلحت تھی تو شیطان کو معلوم تھا، تو اس نے بہکانے کے لیے بہت سارے پینترے اپنائے۔ بعض اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ سانپ کا سہارا لیا، مور کا سہارا لیا۔ الغرض وہ جنت میں تو آ نہیں سکتا تھا، مگر جنت کے باہر ہی سے اس نے بہکایا۔ آدم علیہ السلام چوکنا ہو گئے، جس نے مجھے سجدہ نہیں کیا وہ مجھے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس نے دوسرا پینترا حضرت حوا کو نشانہ بنایا۔ اس لیے کہا جاتا ہے عورت شیطانوں کے تیروں میں پہلی تیر ہے۔ انسانوں کو شیطان اپنے نرغے میں لینے کے لیے عورت ہی کا سہارا لیتا ہے، اور جہاں جہاں آپ دیکھیں مرد مغلوب ہو گئے، ہار گئے ہیں، وہاں کہیں نہ کہیں عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس ملک ہندوستان میں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، مگر آخر کے جو بادشاہ تھے وہ حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھے عورتوں کی وجہ سے۔ عورتوں کا ان پر نشہ چڑھ گیا، جس کی وجہ سے حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ الغرض اس نے شیطان نے حضرت حوا کو نشانہ بنایا اور حضرت حوا کو بہکایا کہ اللہ آپ کو جنت سے نکالنا چاہتا ہے، کیونکہ عورت جلدی ڈر جاتی ہے، کمزور ہے، عقل سے بھی کمزور، دین سے بھی کمزور ہے۔ اس لیے عورت کا فیصلہ مانا نہیں جائے گا۔ عورت کبھی حاکم، جس جگہ عورت حاکم ہے وہ جگہ برباد غارت ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت بڑی جذباتی ہے، جذبات میں فیصلے لیتی ہے، اور عقل بھی کمزور ہوتی ہے، دین کے اعتبار سے بھی کمزور ہوتی ہے۔ تو ڈرایا کہ اگر آپ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو فلاں درخت کے پھل کو کھا لو، 2 پھل کھا لو، کچھ مسئلہ نہیں، پھر یہ ہمیشہ کے تم جنت میں رہ لو گے۔ تو پھر جیسے حضرت حوا کو شیطان نے بہکایا، اب حضرت حوا آدم علیہ السلام کو مجبور کرنے لگی کہ چلو کھا لیتے ہیں، چلو کھا لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے ہر بربادی کے، جیسے کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، بربادی کے پیچھے بھی عورت کا بعض دفعہ ہاتھ ہوتا ہے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا تنگ کیا اس اور حضرت حوا نے کہ آدم علیہ السلام مجبور ہو گئے کھانے پر۔ یہ بھی مصلحت ہی سمجھو، کیونکہ دنیا میں ایک نظام جو چلانا ہے، دنیا میں نظام چلانا ہے۔ مرد جتنا بھی اپنے آپ کو طاقتور سمجھے، یہ باہر طاقتور رہے گا، جیسے ہی گھر میں جائے اسے سننا ہی پڑے گا۔ ایک لطیفہ ہے کہ ایک بادشاہ نے بہت سارے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں کہا کہ کون بیوی سے ڈرتا ہے، ہاتھ اٹھاؤ، اسے 1 گھوڑا دیا جائے گا۔ تو بہت سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، کہا کہ سب کو 1 گھوڑا دو۔ ایک آدمی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کہا کہ تم نے کیوں ہاتھ نہیں اٹھایا؟ کہا کہ میں ڈرتا نہیں ہوں۔ کہا کہ اسے 2 گھوڑے دو۔ 2 گھوڑے اسے دے دیے گئے۔ اب یہ 2 سفید گھوڑے لے کر گھر گیا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، بیوی نے کہا ارے یہ کیا 2 گھوڑے کیوں لے کر آئے؟ کہا کہ بادشاہ نے اعلان کیا جو بیوی سے ڈرتا ہے اسے 1 گھوڑا، جو نہیں ڈرتا ہے 2 گھوڑے، تو میں نہیں ڈرتا ہوں اس لیے میں 2 گھوڑے لے کر آ گیا۔ بیوی نے کہا ارے عقل کے اندھے، سفید گھوڑے تو ہمارے پاس موجود ہے، تم سفید کیوں لے کر آئے؟ جاؤ دوسرے کلر کے لے کے آؤ۔ یہ 2 گھوڑے لے کر واپس آیا۔ آنے کے
بعد بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ سلامت، میری بیوی بول رہی ہے کہ مجھے سفید نہیں چاہیے، مجھے دوسرے کلر کے چاہیے. کہا کہ اسے 2 گھوڑے چھینو، 1 گھوڑا دے کر بھیجو. کہ ہر انسان وہاں پر جا کر مجبور ہو جاتا ہے. تو پھر آدم علیہ السلام نے اس پھل کو کھا لیا، جس کی وجہ سے ان کے لباس کو اتار دیا گیا. ان کے لباس کو، جو جنتی جو لباس تھا، اس لباس کو اتار دیا گیا. تو پھر وہ دونوں دوڑ کر انہوں نے جنت کے درختوں کے پتوں کو لے کر اپنے بدن کو چھپانے کی کوشش کرنے لگے. اللہ نے فرمایا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، تم دنیا یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم نے بغاوت کی ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، نکل جاؤ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو الگ کیا. جنت میں تو ساتھ تھے، مگر اللہ نے دنیا میں جب اتارا، حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے ساحلی علاقے پر اتارا، حضرت حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب میں اتارا، جدہ میں اتارا، وہاں پر دونوں کو الگ کر دیا. 40 سال تک ایک دوسرے سے وہ ملاقات ان کی نہیں ہوئی. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر چند کلمات القا کیے توبہ کی. جب توبہ قبول ہوئی تو عرفات کے میدان میں اللہ نے دونوں کو ملایا، اس لیے اس جگہ کا نام عرفات ہے. اس میدان کو میدان عرفات کہتے ہیں. الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. انسان جب نافرمانی کرتا ہے، اللہ اس کے لباس کو اتار لیتے ہیں. جیسے آدم علیہ السلام سے ان کے لباس کو اتار لیا گیا اور کہا گیا کہ تم نے نافرمانی کی ہے، اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ. اس لیے انسان کو اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لینی چاہیے. اللہ کو توبہ کرنے والے بہت زیادہ پسند ہیں. اسی بارے میں اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. اے آدم کی اولاد، تم جب مسجد کو جانے کا موقع آئے اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر لیا کرو. مسجد میں اچھے کپڑے پہن کر آنا چاہیے، خوشبو لگا کر آنا چاہیے. ایسا نہیں کہ لوگ عجیب ہیں، مسجد میں جب آنے کا وقت آتا ہے رات میں سو کر نائٹ پینٹ اور نائٹ ٹی شرٹ پر آتے ہیں، اور شادی میں جانے کا وقت آتا ہے جینس پینٹ اور بہترین شرٹ پہن کر جاتے ہیں. ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ مسجد میں آئے عمدہ سے عمدہ لباس ہونا چاہیے. کیا ہم ذرا سوچیں، جس کپڑوں میں ہم مسجد کو آتے ہیں ان کپڑوں میں کسی پارٹی میں ہم جا سکتے ہیں، کسی دعوت میں جا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں جاتا، ہچکتا ہے، شرماتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ارے اللہ کیا کہیں گے؟ اللہ نے تمہیں دیا اچھے کپڑے زیب تن کرو. حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ جب نماز کا وقت ہوتا، ان کے شادی کا جو جوڑا عمدہ جوڑا تھا، بنتی سورتی ایسے جیسے دلہن سور رہی ہے، سورتی اور شادی کا جوڑا پہنتی اور اللہ کے دربار میں جاتی اور کہتی کہ اللہ کے سامنے جا رہی ہوں، ایسے کیسے چلی جاؤں گی. مگر آج دیکھنے میں آتا ہے کہ نائٹ پینٹ میں جہاں گلی میں گھومنا پسند نہیں کرتے اس پینٹ میں نماز کو آ جاتے ہیں، ویسے ٹی شرٹ میں نماز کو آ جاتے ہیں، اور پارٹیوں میں جاتے ہوئے شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، پھر بھی دلہے نظر آتے ہیں. دلہا کم چمکتا ہے، شادیوں میں جانے والے زیادہ چمکتے ہیں. یہ مزاج ہمارا ہے، یہ نظام ہمارا ہے. اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب مسجد آنے لگو عمدہ سے عمدہ لباس پہنو، عمدہ سے عمدہ کپڑے پہنو. اور ایسے کپڑوں میں آتے ہیں اللہ کی پناہ کہ پیچھے والے کی نماز بھی خراب ہو جاتی ہے، کہ پینٹ آدھی دوبر پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، پیچھے والے نے دیکھا تو اس کی نماز بھی خراب ہو جاتی ہے، خود کی نماز بھی غارت، دوسروں کی نماز بھی غارت ہو جاتی ہے. اس لیے لباس سیدھا سادہ اور اچھا عمدہ لباس ہونا چاہیے، نماز کے وقت نہیں ایسے ویسے لباس ملا ہے. اسی بارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انبیاء کا تذکرہ کیا، قوم عاد کا تذکرہ کیا. قوم عاد کو اللہ نے طاقت دی. جب یہ قوم کو نبی جا کر سمجھانے لگے تو کہنے لگے ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غارت کر دیا، انہیں نیست و نابود کر دیا. قوم عاد کا تذکرہ کیا، قوم سمود کا تذکرہ کیا، قوم لوط کا تذکرہ کیا. قوم لوط یہ بڑی گندی قوم تھی، اس سے پہلے کسی نے ایسا کام نہیں کیا تھا، نہ انسانوں میں نہ جانوروں میں، مگر اس قوم نے ویسے گندے کام کو اپنایا تو اپنی ضرورتیں مرد سے پورا کیا کرتی. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ. عورتوں کے علاوہ مردوں سے اپنی ضرورت پوری کیا کرتی. جیسے آج کل لوگ ظالم بنتے چلے جا رہے ہیں اور حکومتیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں.
ایسی قوموں پر, ایسے لوگوں پر اللہ کا بڑا دردناک عذاب آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کو اٹھایا اور زمین پر دے مارا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی. ہر پتھر پر ایک ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا. اللہ کبھی ایسی قوم کو معاف نہیں فرماتے ہیں. اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا تذکرہ, قال الملأ الذین استکبروا من قومی لنخرجنک یا شعیب. جب شعیب علیہ السلام جا کر دعوت دیے, ان کی قوم کیا کرتی تھی؟ ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی. آج کل ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنا, کسی کو دینا ہے تو اس کے اندر مار لینا. آج بھی لوگ کرتے ہیں, شکر مار لیتے ہیں, گیہوں مار لیتے ہیں, آٹا چاول ساری چیزیں, ارے کتنا کما لیں گے. یہ حرام ہے, سخت حرام ہے. شعیب علیہ السلام نے کہا ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو, بلکہ ایک آدھ زیادہ بڑھ کر دیا کرو. یہ قوم کہنے لگی اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے اور بلکہ تمہیں سنسار کر دیا جائے گا, مار دیا جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بھی برباد کر دیا. صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے بتاؤ اگر تم سچے ہو. اللہ سے دعا کی, ایک اونٹنی نکل آئی اور بچہ دیا. ان لوگوں نے وہاں پر بھی بغاوت کی اور بغاوت کر کے اس اونٹنی کو مارنے پر تلے ہو گئے, مارنے کے لیے تیار ہو گئے. بلکہ قوم کے 4 لوگوں نے, اس وقت میں ایک عورت بڑی خوبصورت تھی, اس کی بیٹی اور بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی. اس عورت نے دعویٰ کیا کہ جو کوئی بھی حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو اور ان کو مارے گا, میں اپنی بچی سے اس کا نکاح کراؤں گی. وہاں بھی عورت کے چکر میں لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے جو بچہ دیا اس کے پاؤں کاٹ دیے, جس کی وجہ سے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر بڑا زبردست عذاب نازل فرمایا. اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس کے اندر تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور جا کر دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ میں ماننے والا نہیں, میں کیونکہ میں خود خدا ہوں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عذابات بھیجے. 5 طرح کے عذابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر بھیجے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کون سے عذابات تھے؟ فارسلنا علیہم الطوفان, طوفان کا عذاب آیا. والجراد ٹڈیوں کا عذاب آیا. والقمل جوؤں کا عذاب آیا. والزفادی مینک کا عذاب آیا. والدم خون کا عذاب آیا. طوفان بے تحاشا طوفان ہی طوفان. جب عذاب کو دیکھتے تو لوگ معافی مانگتے, عذاب ٹل جاتا, پھر نافرمانی میں. والجراد ٹڈیاں ہی ٹڈیاں, ہر جگہ ٹڈیاں, وہ عذاب. جوئیں, کھانے میں بھی جوئیں, بستر میں جوئیں, جہاں جاتے یہ لوگ جوئیں پیدا ہو جاتی. اور مینڈک, کھانا کھانے کے لیے کھانا مینڈک بن جاتا. پھر جب خون کا عذاب آیا, ہر جگہ خون ہی خون, ہر جگہ انہیں خون نظر آتا, مگر وہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ کی, ایسی زبردست پکڑ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے اندر انہیں غرق کر دیا, ڈبو دیا, اور ڈبو کر قیامت تک کے لیے نشانی بنا دیا اور بتا دیا کہ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی انہیں غارت کرتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے بلکہ ساری انسانیت سے کہتے ہیں کہ تم نے وعدہ کیا ہے عالم ارواح کے اندر. عالم ارواح میں, ہم دنیا میں آنے سے پہلے ساری ارواح سے اللہ نے ایک وعدہ لیا اور کہا الست بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے کہا تھا قالوا بلا, کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے پروردگار ہو. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلاتے ہیں اس وعدے کو یاد کرو. اسی وعدے کو تو یاد دلانے کے لیے ہم نے انبیاء کو تمہارے پاس بھیجا ہے. تم ان کی نافرمانی نہ کرو, ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو, کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کن باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.